بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ انسان کس طرح شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حملوں سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرے گا صبح و شام، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ شخص شیاطین اور آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو مردہ خانہ، قبرستان جیسا نہ بناؤ، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ سورۃ البقرہ جہاں جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو تمام آفات و بلیات سے اور شیاطین سے حفاظت فرماتا ہے۔ شیاطین اور شیطان اس گھر میں نہیں گھس سکتا جس میں سورۃ البقرہ کو تلاوت کیا گیا ہو۔ اس لیے کوشش کریں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات روزانہ پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کیا کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی شام تک، اور جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک، شیاطین سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ایک اور نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی شیطان سے حفاظت فرماتا ہے۔ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک پڑھنے والے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کے حملوں سے، اس کے وسوسوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات روزانہ پڑھا کریں، سورۃ البقرہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا کریں، درود پاک پڑھا کریں۔ جو شخص یہ پڑھا کرے گا اور یقین کے ساتھ پڑھے گا، قرآن کریم کی آیات کو پڑھے گا، حدیث پاک کی جو آئی ہیں ان کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس شخص کی شیاطین سے اور تمام آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔